اچھا جی، آج میں نے ایکسپریس ٹریبیون میں جو نیوز پڑھی ہے، پاکستان کا جو ایکسپریس اخبار ہے، اس میں خبر آئی ہے کہ جو 3 دن پہلے جو لڑکا مارا گیا، اللہ اس کی جنت، ظاہر ہے جنتی ہے، بچہ ہے، وہ تو بچے تو ویسے ہی جنتی روحیں ہوتی ہیں، اس کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ صبر دے. سب سے زیادہ نقصان تو اس کے بیچارے باپ کا ہوا ہے، اور وہ باپ اپنے آپ کو کیسے معاف کرے گا جو بیچارہ باہر مزدوری کر رہا ہے، باہر کے ملک میں، دیار غیر میں، اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے، اپنی بیوی کا پیٹ پالنے کے لیے. اس باپ نے جب بچے کی نہ مان کے اس کو کہا تھا نہیں تو واپس جا، اور اس باپ نے جب ان چوروں، ان ڈاکوؤں، ان دہشت گردوں، ان خدا کی قسم ان کے اوپر دہشت گردوں کا جو دہشت گردوں کی جو دفعات ہے نا، اس سے بھی کوئی سخت دفعات ان مولویوں کے اوپر ہونی چاہیے، کیونکہ انہوں نے دہشت گردوں سے بھی بڑا کام کیا ہے. دہشت گرد جو بھی ہیں وہ پتہ ہوتا ہے ہمارے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، پاکستان کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں. لیکن یہ ملائیت کا، یہ عالموں کا، یہ اسلام کا چہرہ لگا کے ہمارے بچے، ہماری بچیوں کے ساتھ جو علماء کرائم، انجینئر صاحب صحیح کہتے ہیں، یہ علماء کرائم ہے، یہ علماء بے دین ہے، یہ گنڈے ہیں، یہ علماء زو ہیں، علماء زو. ان کو اللہ معاف کرے، ان کو کیا میں پتہ ہو سکتا ہے. بہرحال ایکسپریس میں نے نیوز پڑھی ہے، اس میں آیا کہ یہ جو مدرسہ تھا، حالانکہ جو بی بی سی میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھا کہ یہ رجسٹرڈ تھا. ایکسپریس والے کہہ رہے ہیں کہ یہ مدرسہ غیر رجسٹرڈ تھا، یعنی یہ لیگل نہیں تھا. ایک مدرسہ اللیگل بنا ہوا ہے، 160 طلبہ اس کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، اور 11 ٹیچر، غالباً 11 کے 12 پولیس نے پکڑے ہیں. ٹھیک ہے، اب پتہ نہیں کتنوں نے چھوٹ جانا ہے، کتنوں کو سزا ہونی ہے نہیں ہونی، گواہ ثبوت بیانات ہونے یا نہیں ہونے، یہ تو ٹائم بتائے گا. اور تاریخ گویا آج تک ان ملاؤں، ان دہشت گردوں، ان گنڈوں، ان کو تو میں نے سزا ہوتے نہیں دیکھی، کم از کم میں نے نہیں دیکھی، واللہ عالم ہوتی ہوگی، لیکن مجھے کوئی یقین نہیں ہے. اور ان گنڈوں کے پیچھے اور گنڈے لاٹھیاں اٹھا کے، ڈانگیں اٹھا کے، اسلام خطرے میں آ گیا ہے، پاکستان خطرے میں آ گیا ہے. یہ چوروں کو بچانے کے لیے علماء کرائم، یہ کرائم جو کرتے ہیں نا، جو علماء اپنے آپ کو علماء کہہ کے کرائم کرتے ہیں، یہ بدفعلی لعنتی یہ حرکتیں کرتے ہیں، ان کو بچانے کے لیے جو دوسرے پیچھے اگر کوئی عالم آتا ہے، ان کو بچانے کے لیے جتنا بڑے سے بڑا کوئی عالم آتا ہے، گورنمنٹ سے استدعا ہے، ٹھیک ہے، کہ یار ان عالموں کو بھی ٹانگو، جو بندہ ان کی حمایت میں آئے، ان دہشت گردوں. بلکہ یہ دہشت گرد بھی نہیں ہے، دہشت گردوں سے بڑھ کے یہ لوگ ہیں. ان کے پیچھے کوئی آتا ہے ان کو بچانے کے لیے، تو گورنمنٹ اعلان کرے کہ جو ان کی حمایت میں جو بھی جلسہ کرے گا، جو بھی جلوس نکالے گا، جو بھی پیچھے بیک ڈور چینل ڈپلومیسی کھیلنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کو بھی ٹانگیں گے. کیونکہ یہ ہمارے بچوں کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، یہ قوم کو دین سے متنفر کرنے کی یہ علماء، یہ جو پکڑے جاتے ہیں، یہ کالی بھیڑیں، یہ قوم کو دین سے متنفر کر رہے ہیں، انسانیت کا جنازہ نکال رہے ہیں، دنیا میں ہمارا نام کالا کر رہے ہیں، کالا کرنے کی سازش ہے یہ. تو میں علماء سے بھی استدعا کرتا ہوں، جو اچھے عالم ہیں، اگر تو ہیں ہمارے ملک پاکستان میں، تو وہ جس طرح مرغی انڈوں پہ بیٹھی ہوتی ہے نا، انڈے دینے کے لیے کہ گھر سے نہیں نکل سکتی، آپ، میرے خیال میں امید ہے کہ آپ انڈوں پہ نہیں بیٹھے، آپ بھی آواز اٹھائیں اور کہیں یہ جو ہمارے اندر کالی بھیڑیں ہیں، ایسے جو مدرسے ہیں جو خلاف قانون، خلاف دین بنتے ہیں، ان کو بند کریں، ان کو قومی دھارے میں لائیں، ان کو رجسٹرڈ کریں. اور جو ایسے لوگ، پہلی بات ہے ان کا چیک اینڈ بیلنس سسٹم کیوں نہیں ہے؟ دنیا میں کسی بھی اچھے ممالک میں دیکھ لیں، بچوں کے ساتھ جو بھی بندہ کام کرتا ہے اس کا کرمنل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے، اور وہ سرٹیفکیٹ ہر سال یا 6 مہینے یا سال یا 2 سال بعد ان کو رینیو کرانا پڑتا ہے. اور یہ جو چور ہیں، یہ جو اپنے داڑھی رکھ کے اور دین کا نام لے کے حافظ بن جاتے ہیں، قاری بن جاتے ہیں، اور یہ جو دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں کے بھی جانور، ان کا نام جانور ہونا چاہیے، بلکہ جانور بھی نہیں، جانور میں تو خاصیت ہوتی ہے. یہ لوگ، ان کا کیوں نہیں ڈی بی ایس چیک ہوتا ہے، ان کا کیوں نہیں کرمنل سرٹیفکیٹ بنتا ہے، ان کا کیوں نہیں چیک اینڈ بیلنس ہوتا کہ یہ جانور آیا بچوں کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کر رہے، بچے کو کوئی مار تو نہیں رہے. ہم چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ان جانوروں سے ہم بھی ڈرتے تھے. مدرسے میں بھی پڑھا ہوں مدرسے سے، لیکن اتنا تو موت سے بھی ڈر نہیں تھا لگتا جتنا ان جانوروں سے ڈر لگتا تھا کہ وہ استاد صاحب آگے، استاد ہمارے نا. یار یہ دین ہے، یہ بچوں کو دین سکھا رہے ہو مار کے، پڑھائی کر کے. اس سے تو بہتر آپ دین سکھاؤ ہی نا.
دین سیکھنے کے بڑے طریقے ہیں, بہت طریقے, جدید طریقے آ گئے ہیں. کتب ہمارے سامنے ہیں, یوٹیوب پڑھی پڑھی ہے, آن لائن ٹیچر مل جاتے ہیں. ہزار پہ 2 پاکستان میں میرے خیال میں آن لائن ٹیچر آپ کو مل جائے گا. گھروں میں بھی آپ کے ٹیچر پڑھا لیتے ہیں. اگر آپ نے اپنی یہ روش نہ چینج کی تو میں علماء کو میں میسج دے رہا ہوں, یہ تو قوم آپ کے سے دور ہوتی جا رہی ہے اور ہوتی جائے گی انشاءاللہ اگر آپ نے اپنی روش چینج نہ کی. اور اب آپ کے یہ چندے, آپ کے جو بزنس ہے, آپ کے جو ٹھیکیدار ہیں, جو ٹھیکے لیے ہوئے ہیں, ٹھیکوں پہ اپنی مساجد بنائی ہوئی ہیں, مدرسے بنائے ہوئے ہیں, آپ کے جو موٹے موٹے ٹیڈ نکلے ہوئے ہیں, یہ بھی بس تھوڑے دنوں کی بات ہے. کیونکہ قوم اگر دور ہوگی تو یہ آپ دنیا میں بھی قوم کے چور اور خدا اور اس کے رسول کے بھی چور, کیونکہ آپ خدا اور اس کے رسول کے نام کے اوپر جائیدادیں بناتے ہو. ٹھیک ہے, جو بھی بناتے ہیں, جو لوگ بناتے ہیں, ابھی سنی کی بات ہو رہی ہے, اور واللہ عالم سارے ہی بناتے ہیں اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ نے بچایا وہ. تو خدا کا نام لیں, یہ جو آپ کے اندر کالی بھیڑیں ہیں ان کو پکڑیں, ان کو احاطے میں لے کے آئیں تاکہ ہمارے بچے سیف رہیں. ہم اپنے بچوں کو کس کس سے بچائیں؟ آپ علماء سے بھی بچانا شروع ہو جائیں, حفاظ سے, قاریوں سے بھی بچانا شروع ہو جائیں. مساجد میں بھی اکیلے بچے نہ بھیجیں, بلکہ بھیجنا ہی چاہیے. ویسے آپس کی بات ہے, مسجد میں اکیلا بچہ نہیں بھیجنا چاہیے. نظر تو یہی آ رہا ہے, مدرسے میں اکیلا بچہ نہ بھیجیں. تو آپ اپنی روش چینج کریں. اور گورنمنٹ سے استدعا ہے, گورنمنٹ ویسے ساڑی سن دی آج تک تو سنی نہیں, لیکن آواز حق بیان کرنے چاہیے. کہتے ہیں نا قطرہ قطرہ سمندر بنتا ہے, تنکا تنکا دریا بنتا ہے. ایوری لٹل ہیلپس. ہم تو بس اپنی آواز ہی ریکارڈ کرا سکتے ہیں تاکہ جب ہم مرے, تاکہ جب خدا کے سامنے ہم چہرہ دکھائیں تو ہمارا چہرے پہ کالک نہ ملی ہو, پورے چہرے پہ خدا کے سامنے ہم سینہ تان کے کھڑے ہوں. کھڑے تو نہیں ہو سکتے, ہماری کیا اوقات ہے, لیکن جب خدا کہے گا کہ ہاں جی ملک صاحب آپ کے سامنے یہ زیادتی ہوئی تھی بچے کے ساتھ, آپ نے کیا کیا, تو میں کہہ سکتا ہوں فخر سے انشاءاللہ تعالیٰ کوشش, اللہ تعالیٰ میں نے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا, میں نے کم از کم تیرے دین کی آواز بلندی کی ہے. اسلام کی خاطر میں نے اپنے بچوں کے لیے, اپنے ملک کے لیے, اپنی قوم کے لیے ایک میں نے آواز ریکارڈ کرائی تھی. تو میرا مقصد یہی ہے. اور ایک تو شرم دلانا ہے گورنمنٹ کو, اگر اس میں شرم ہے تو ان علماء کرائم, یہ جو کرائم, میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو پکڑے گئے ہیں, یا ان کی جو سہولت کار ہے, جو ان کو پیچھے بچانے کے لیے پیچھے پے در پہ کوئی حرکتیں کر رہے ہوں گے. اسلام خطرے میں نہ آ جائے. اسلام خطرے میں نہیں آتا, اور نہ کبھی اسلام خطرے میں آ سکتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا دین ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہی ہے. لیکن دین کے جو ٹھیکیدار ہیں, یہ جو کالے بھیڑے ہیں, ان سے بچاؤ اپنے بچوں کو, خدا را ان سے بچاؤ. دیہات والے بھی بچاؤ, شہروں والے بھی بچاؤ, امیر بھی بچاؤ, غریب بھی بچاؤ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.